روزہ اور اس کے مسائل۔ وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کون کون سی ایسی وجہ ہیں جس کی بنا پر آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور جب وہ وجہ، وہ عذر آپ سے ختم ہو جائے تو اس روزے کی آپ قضا کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا نمبر 1 پہ سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو مسافر بندہ ہے، جو مسافر افراد ہیں، ان کے لیے اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن افضل کیا ہے کہ اگر جو وہ سفر کر رہے ہیں اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس میں ان کو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، افضل ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اگر کسی نے بھی کسی کنٹری سے آنا ہے اور اس کو لگتا ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، وہاں پر آپ نے ایروپلین میں بیٹھنا ہے اور لاہور آ جائیں گے یا پاکستان کے کسی شہر میں بھی آ رہے ہیں اور آگے سے ان کی فیملی نے پک کر لینا ہے، وہ آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کو لگتا ہے اس میں کوئی مشقت ہے اس کے سفر میں، تو اس کے پاس اجازت ہے، تو اس ٹائم پہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کی قضا کریں گے۔ اور نمبر 2 پہ دیکھیے مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بیماری کی حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بیماری کی کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے وہ بھی دیکھیں، کہ اس کے اندر اس طرح کی بیماری ہو کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، یا پھر ایسی بیماری ہو جس پہ اس کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی، اس وجہ سے اس کی بیماری زیادہ ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اس ٹائم پہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کی وہ قضا کر لیں۔ نمبر 3 حاملہ ہونا، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ کیا مطلب؟ جو پریگننٹ عورت ہے اس کو اگر لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس عورت کو اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھنا ہی صحیح ہے، پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ اس عورت کو یا ان کے بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور اس بیس پہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، پھر اس کی روزے کی وہ قضا کریں گے۔ نمبر 4 دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ یہاں پر بھی سمجھیے گا کہ جو مدر اپنے بیبی کو فیڈ کروا رہی ہیں، اگر روزہ رکھنے سے اس مدر کو یا ان کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی صحیح ہے۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی مدر کو یا بچے کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہے دودھ پلانے کی وجہ سے، فیڈ کروانے کی وجہ سے، تو پھر روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور پھر اس روزے کی وہ قضا کر لیں گی، یعنی کہ وہ روزہ بعد میں رکھیں گی جب بھی ان کو سہولت مل جائے۔ نمبر 5 حیض اور نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حیض ہوتا ہے پیریڈز کے دن جو منتھلی فیمیلز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفاس ہوتا ہے جو بیبی کے بعد ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ ان 2 ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، جب وہ ان ایام سے فری ہو جائیں تو اس کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کریں گی۔